السلام علیکم کلاس. آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کا پنجابی لینگویج کا، دی ویسٹرن پنجابی لینگویج ڈکشنری اور ڈکشنری آف دی پنجابی اور جٹ کی ویسٹرن پنجابی، جو کہ اینٹریو جوکس کی تھی. اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ویسے یہ ٹاپک تھا، اور اس سے اب ہم پڑھ رہے ہیں دی گلوسری آف دی ملتانی لینگویج بائی ایڈورڈ اوبرائن. ایڈورڈ اوبرائن کا اور اس سے جو ہے گلوسری کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ کرتے ہیں. مسٹر ایڈورڈ اوبرائن گلوسری آف دی ملتانی لینگویج از دا فرسٹ بک ان لنگوسٹک آن ملتانی سرائیکی لینگویج. ملتانی زبان کی لغت لسانیات کی ملتانی سرائیکی زبان کی پہلی کتاب ہے. It was first published in 1881 and rearranged in 1903. پہلی بار جو ہے یہ 1881 میں شائع ہوئی تھی اور دوبارہ یہ منظم ہوئی تھی 1903 میں. 1903 میں دوبارہ منظم ہوئی تھی. This task has been done by the famous scholar of Saraiki language and literature Professor شوکت مغل. یہ کام جو ہے وہ سرائیکی کے مشہور اسکالر اور ادب کے پروفیسر شوکت مغل نے انجام دیا تھا. ہی ڈن دس ان 2002 اور انہوں نے یہ کام جو ہے 2002 میں کیا تھا. He eliminated the glossary in 4 separate parts اور انہوں نے اس لغت کو 4 الگ الگ حصوں میں جدا کیا تھا. ٹھیک ہے، پہلا اس کے بعد جو ہے گلوسری آف دی ملتانی لینگویج دا فرسٹ بک ان انگلش آن سرائیکی. اب گلوسری آف دی ملتانی لینگویج سب سے پہلی کتاب ہے انگریزی کی، کس میں؟ سرائیکی پر انگریزی کی پہلی کتاب ہے دی گلوسری آف دی ملتانی لینگویج. بینگ این امپورٹنٹ ورک آف دا 9th century اباؤٹ دا ملتانی لینگویج. اور ملتانی زبان کے بارے میں جو یہ کام ہے، اہم کام 9ویں صدی میں ہوا تھا. اور اباؤٹ دا ملتانی لینگویج زبان کے بارے میں اٹ اٹریکٹڈ دا اسکالرس اینڈ دا لنگوسٹس ٹو پیپ انٹو اٹ. اور اس نے اسکالرس اور ماہر لسانیات کو اس کو دیکھنے کے لیے، یعنی کہ گلوسری کو دیکھنے کے لیے راغب کیا تھا. دس گلوسری از یوزڈ ایز اے ریفرنس بک. یہ لغت جو ہے ایک حوالے کی کتاب کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. اب آتا ہے جی ہاؤ اینڈ وین اٹ واز کمپائلڈ. اب یہ کب اور کیسے کمپائلڈ ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اباؤٹ اٹس کمپائلنگ. About its compiling, it was compiled after capturing the dynasty of Multan in 1849. اب یہ جو ہے 1849 میں ملتان کی سلطنت پر قبضے کے بعد مرتب کی گئی تھی. یہ جو اس کی کمپائل ہوئی تھی، یہ ملتان سلطنت جو ہے اس کے قبضے میں جانے کے بعد کمپائل ہوئی تھی. اور دا انگلش ور worried about their dynasty and want to keep the country under their control for a very long time. اب انگریز جو ہیں وہ اپنی سلطنت کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور وہ
ملک کو، اتنے بڑے ملک کو، سلطنت کو بہت طویل عرصے تک اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے. سو دا نیڈ آف ایگریکلچر اپلفٹ، اور لہٰذا زراعت کو بہتر بنانے، دا کلوزر کانٹیکٹس ود دا پیسنٹس اینڈ ہیو ناٹ، اور جو ہے یہ جو دہقان تھے ان کے، ان سے ان کے ساتھ قریبی رابطے رکھنے کے لیے اور نہ رکھنے کے لیے جو ہے ضرورت جو تھی ان کو، اس کو جو ان کے زراعت کے جو ٹرمز تھیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اس کی جو اور ضرورت تھی وہ کیا تھی کہ جی ہیو ناٹ واز دیئر پولیٹیکل ریکوائرمنٹس. اب ان کی یہ دہقانوں کے ساتھ رابطے، قریبی رابطے رکھنے اور نہ رکھنے کی جو ہے وہ ان کی سیاسی ضرورت تھی. سیاسی یعنی کہ سیاست کرنے کی ایک بہت ہی ضرورت تھی، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ بہت عرصے تک اپنی حکومت رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے کہ مقامی لوگوں کے جو زراعت کے جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے سمجھا جائے، سیکھا جائے اور دہقانوں کے ساتھ بہت کلوز رابطے رکھے جائیں، اور ان کی سیاسی ضرورت بھی تھی یہ. دا انگلش intended to be well versed with culture, custom, habits and peasants day to day life. اب انہوں نے کیا کیا کہ انگریز کا مقصد کیا تھا؟ ثقافت کے رواج، عادات اور دہقانوں کی آج کی زندگی کو بہتر طور پر سمجھنا تھا. یہ ان کا مقصد تھا کہ کسان، دہقان، وہ جو کام مزدور لوگ تھے، ان کے چونکہ پیور زبان تو انہی کی ہی ہوتی ہے، یہ دہقانوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، یہ دکانداروں کی، چونکہ وہ اپنی ہی زبان میں یہ سارے کام کرتے ہیں، اپنی اپنی زراعت کی ٹرمز ہو گئیں وہ بھی اس میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. سو انہوں نے، انگریزوں نے کا مقصد تھا کہ مقامی لوگوں کے جو ہے نا ان کی ثقافت، ان کے رواج، ان کی عادات اور دہقانوں کی یا کسانوں کی آج کی زندگی کو بہتر طور پر سمجھنا تھا. So learning and understanding of the local language was the need of the new rulers. اب جو نئے حکمران تھے ان کے لیے مقامی لوگوں کی مقامی زبان کو سیکھنا اور سمجھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا. نئے حکمرانوں کی یہ ضرورت تھی. The settlement officer worked in Multan, Muzaffargarh, Jhang and Shahpur to collect and compile local agriculture terms and the related vocabulary. اب جو ہے وہ آباد کاری کے افسران جو تھے، افسران نے ملتان، مظفر گڑھ، جھنگ اور شاہپور میں مقامی زراعت کی اصطلاحات اور اس سے متعلق الفاظ کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کے لیے کام کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں اب مسٹر ایڈورڈ اوبرائن started this task of compiling the in Muzaffargarh in 1837. مسٹر اوبرائن نے یہ مرتب کرنے کا یہ کام جو ہے 1837 میں شروع کیا تھا، یعنی کہ مظفر گڑھ میں. ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ورکنگ دیئر ایز اسسٹنٹ کمشنر اینڈ سیٹلمنٹ آفیسر. وہاں جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہاں بطور اسسٹنٹ کمشنر اور آباد کار آفیسرس کے کام کر رہے تھے. اس کے بعد جی ہے اوبرائن واز پروموٹڈ ایز ڈپٹی کمشنر ان 1880. 1880 میں مسٹر اوبرائن جو ہیں وہ بطور ڈپٹی کمشنر پروموٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. He prepared a report on the land revenue settlement مظفر گڑھ. اب جو ہے انہوں نے
مظفر گڑھ میں اراضی کی محصولات کی آباد کاری سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی۔ Glossary of Multani language was published in 1881 and the land revenue settlement report was published in 1882۔ اب جو گلوسری آف ملتانی لینگویج یا ملتانی زبان کی لغت جو ہے وہ 1881 میں پبلشڈ ہوئی تھی، اور لینڈ ریونیو یعنی کہ اراضی محصولات کی جو رپورٹ تھی وہ آباد کاری کی جو رپورٹ تھی وہ 1882 میں شائع ہوئی تھی۔ 1882 میں شائع ہوئی تھی۔ He was transferred in ملتان in 1882، اور وہ جو ہے 1882 میں ہی اس کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا۔ کہاں؟ ملتان ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ As the compiler of the glossary he himself admit، اچھا لغت کے مرتب کے طور پر وہ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ he used to participate in everyday life of the common man with his native guild۔ اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی روزمرہ زندگی میں آبادی پہناوے کے ساتھ آبائی پہناوا جو ہے وہ مقامی یا لوکل جو پہناوا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سو دا پیپل کالڈ ہم گھگھری والا صاحب، اور لہٰذا وہاں کے لوگ ان کو جو ہے گھگھری والا صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہی آلویز پریفرڈ دا کلیکٹڈ میٹیریل اباؤٹ فولکلور، پرووربس، ورسز اینڈ ادر ریلیٹڈ ٹرمنالوجی۔ اچھا انہوں نے کہاوت کے ضرب الامثال اور منظوم آیات، ٹھیک ہے، ورسز اور دیگر متعلقہ اصطلاحات کے بارے میں جمع کردہ مواد کو ہی ہمیشہ ترجیح دی۔ It is said that the peasant and the litigants keeping the collection of terms and idioms, phrase etc in their hands۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دہقان یعنی کہ کسان مزدور جو ہے اور قانونی مقدمے کورٹ کے قانونی مقدمے کے فریق اصطلاحات، محاورے اور فقرے وغیرہ کا مجموعہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور ان دیئر ہینڈس، ٹھیک ہے، یوز ٹو اپیئر ان ہز کورٹ فار فیوریبل decisions of their dispute and they were never disappointed۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اور اپنے تنازعات کے سازگار فیصلے کے لیے اس کی کورٹ میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ جو ہے وہ پھر کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ جو جس طرح کا مقدمہ جو ہے مقدمے کا فیصلہ چاہتے تھے وہ انہی محاورے، فقرے اور اس سے کروا لیا کرتے تھے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، دین دا گلوسری revised and rearranged after the death of O'Brien by Mr. James Wilson۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس لغت کو مسٹر جیمز ولسن کے ذریعے ہی مسٹر اوبرائن کی موت کے بعد نظر ثانی اور دوبارہ منظم کیا گیا۔ اچھا who had served in شاہپور ڈسٹرکٹ ایز سیٹلمنٹ کمشنر۔ اچھا وہاں جو ہیں وہ یہ جیمز ولسن جو تھے وہ کیا تھے، وہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے ڈسٹرکٹ شاہپور میں۔ ود دا ہیلپ آف پنڈت ہری کشن کول، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پنڈت ہری کشن کول کی مدد سے ضلع شاہپور میں بستی آباد کار کمشنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ مسٹر جیمز ولسن
added a grammar portion in the glossary. اب مسٹر جیمس ولسن نے اس لغت میں گرامر کا حصہ جو ہے اس کو شامل کیا. This revised edition was again published by the Punjab government in 1903. یہ نظر ثانی شدہ ایڈیشن پنجاب حکومت کی طرف سے 1903 میں شائع ہوا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو کلاس.